تحریک انصاف کی قیادت کے برعکس علیمہ خان الگ موقف بیان کر رہی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے احتجاج کا پیغام دیا ہے، 14 اگست کو حکومت مجھے گرفتار بھی کرتی ہے تو کر لے۔ لیٹس واچ ہر۔ یہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کو یہ فکر ہے کہ عمران خان کی کوئی بات باہر نہ جائے۔ عمران خان نے جو پیغام دینا تھا وہ میں پچھلی دفعہ کا دہرا دیتی ہوں، جب میری بہن مل کر آئی ہیں۔ میں اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ آج عمران خان کا نیا پیغام نہیں ہے، اور پچھلا پیغام اگر کوئی بھول گیا ہے تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ 14 تاریخ پاکستانیوں کا حقیقی آزادی کا دن ہے اور ساروں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ سارے پاکستانی نکلیں گے۔ میرے پر بھی اریسٹ وارنٹ ہے، اگر یہ بات کہنے پہ اگر یہ حراست میں بھی لیتے ہیں تو لے لیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا اگر آپ نے ہمیں حراست میں لینا ہے فیملی کو بھی، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی یہ اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ چند دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی اراکین کی ملاقات ہوئی، مشاورت ہوئی، بیرسٹر گوہر تھے وہاں پر، اسد کیسر، شہریار افریدی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں پارٹی کے اندر۔ آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ کہا گیا ہوگا، یہ رابطہ ہو گیا ہوگا۔ کوئی ہے ایسی خبر آپ کے واپس آنے کی؟ بہت شکریہ۔ خبر اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں آج تک۔ پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو یہ نہیں لکھا ہے کہ بھئی یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، نہ مجھے علیحدہ سیٹ دی ہیں، اور سوائے ایک نوٹیفیکیشن کے جو ایک شخص نے جاری کیا جس کو کوئی استحقاق نہیں بنتا ہے، اور اس میں نہ مجھے کوئی سنا گیا ہے، نہ پوچھا گیا ہے، نہ کوئی انکوائری ہوئی، یہ نکال دیا۔ تو یہ ہونے کے بعد پھر آپ نے دیکھا بیان بازیاں میرے خلاف شروع ہوئی، پھر سوشل میڈیا جو ہے میرے پیچھے متحرک ہوا، اور ہوتے ہوتے پھر یہ 5 اگست کا احتجاج جب ہوا، میں امریکہ میں تھا، واپس آیا تو پارٹی کی پوزیشن آپ دیکھ رہی ہیں۔ میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ تنزل کی جانب ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ؟ اور اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے اب؟ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس اتنی مضبوط ہماری طاقت تھی، 1 سال میں ہم نے کھو دی ہے۔ ہم نے ہمارا آرگنائزیشن کی صورتحال یہ ہیں جو 14 اگست پہ آپ بتا رہے ہیں، یہ ابھی جو آپ نے یہ کیسی لگی آپ کو آرگنائزیشن؟ نہیں، یہ آرگنائزیشن اس طرح ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج، ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی احتجاج کر رہا ہے۔ 1 ہفتے سے بتا رہے تھے احتجاج ہوگا، اچانک آج کہہ دیا کہ جناب ہم تو جشن آزادی منائیں گے۔ اچھی بات ہے، اس طرح کی دیکھیں نا، کون ان کا ذمہ دار ہیں، کس نے یہ کرنا ہے؟ پھر جب انہوں نے مجھے بلایا، میں نے ان کے سامنے 2-3 گزارشات رکھی کہ پارٹی کے ورکر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ڈبو رہے ہیں اس ناؤ کو، اس کشتی کو، اس پارٹی کو اپنے ان رویوں سے، منمانی کرنے سے۔ پارٹی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، اتحاد کی، یگانگت کی، اتفاق کی، وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 5 اگست کو کوئی احتجاج کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ مجھے علم ہے پارٹی کا، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ احتجاج کون کرے گا؟ احتجاج یا بات تو احتجاج کی نہیں ہے، بات تو تحریک کی ہے۔ میں نے تو یہی رائے اس لیے دی تھی پوری ایمانداری سے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اور اس وقت بھی میں نے پارلیمانی پارٹی کو یہ کہا، میں نے کہا یہ آپ کا فرض ہے، سینئر لوگ ہیں، 26-29 سال خان کے ساتھ ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کی ناراضگی مول نہ لینے کی وجہ سے خان کو کوئی حقائق ہی نہیں بتا رہا ہے۔ سب بتا رہے ہیں کہ جی ملک انقلاب کے دہانے پر ہیں، اور سب یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں پاکستانی عوام بے شک ووٹ دینے کے لیے خان کے ساتھ ہے، ہمدردیاں خان کے ساتھ ہیں۔ انقلاب لانے کے لیے قوم کو آپ نے متحرک کرنا ہے، ان کو ترغیب دینی ہے۔ اس طرح اپنے سے یہ قوم اگر نکلتی تو 2 سال پہلے کی نکل چکی ہوتی۔ تو آپ کیسے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے؟ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو ڈو دیٹ؟ بالکل، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے جب 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے بعد ایک مظلوم کی آواز بن کے میں خیبر پختونخوا سے میں نے شروع کیا، اور ان کو میں نے بتایا کہ بھئی یہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک بیانیہ میں نے پریزنٹ کیا۔ لوگوں کو میں نے، چونکہ ڈر اور خوف کے سائے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ کیا زندگی جو ہے بار بار آتی ہے،
یا آپ جو ہیں ایک زندگی کے ڈر سے اپنے شخصیت پہ، اپنے تشخص پہ، اپنے ضمیر پہ پاؤں رکھیں گے. تو لہٰذا ان کی ہمت کو جو ہیں ابھارا، ان کو تاریخی حوالے دیے، اور تب کہیں جا کے 1 2 3 7 8 15 20 کنونشن اور اضلاع میں گھومنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خیبر پختونخوا میں کنونشنوں کے لیے لوگوں کو مروت کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے بعد ہم نے پھر رخ کیا دیگر صوبوں کا. اب یہ کوئی نہیں کر رہا، nobody is doing that. دیکھیں نا، اب آپ نے تحریک چلانی ہے تو تحریک کی صورت تو نہیں چلنی ہے کہ خان کہتے ہیں 5 اگست کو پیک بنا دیں، اور آپ نے کہا کہ جی لوگ اب پیک بنائیں گے. پیک بنانے کے لیے آپ کے فرائض ہیں، سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستانیوں کا نکلنا کیوں ضروری ہے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے پاکستانیوں کا نکلنا کیوں ضروری ہے. آپ نے ان کو قائل کرنا ہے کہ جناب بدامنی ہے، مہنگائی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ظلم و جبر ہے، جمہوریت جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. ان چیزوں پہ اپنے لوگوں کو قائل کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کے مستقبل سے یہ بندھے ہوئے ہیں. کیا کسی نے یہ کیا 5 اگست سے پہلے؟ کیا کسی نے موبلائزیشن کی؟ کیا کسی نے کہیں پر پاکستان بھر میں کہیں جلسے کیے کہ ہم نے 5 اگست کو پیک؟ انہوں نے 5 اگست کو پیک بنانا تھا اور پیک اس طرح بنا دیا کہ نہ کسی کو ذمہ داریاں دی، نہ کوئی. جناب علی، ہم تو باقاعدہ ہر ریجن کے لیے واٹس ایپ گروپ بناتے تھے، زوم پہ میٹنگ کیا کرتے تھے، فرائض تفویض کیا کرتے تھے، لاجسٹک موبلائزیشن، موٹیویشن، ان سب پہ کام کرتے تھے. یہ اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ان فائٹنگ آپ نے ذکر بھی کیا، آپ نے ذکر کیا تھا اس کھانے کا کہ مجھے بلایا علیمہ بی بی نے اور کہا کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو بشری بی بی کے ہاتھ میں پارٹی چلی جائے گی. یہ کہا آپ کو علیمہ خان نے؟ دیکھیں، جو باتیں میں نے کی میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، بٹ یو سیڈ دیٹ. لیکن جو میں نے باتیں کی آف کورس میں نے کیمرے کے سامنے کہی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں ان لڑائیوں جھگڑوں سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے. ابھی تک ہیں یہ لڑائی جھگڑے. اب تو بشریٰ بی بی جیل میں ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، میں اپنی لڑائیوں کی بات کر رہا ہوں نا. میرا پاکستان تحریک انصاف میں ایک حضرت سے مسئلہ نپٹتا ہے کہ دوسرے سر اٹھا لیتے ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا کہیں راستہ کٹتا ہی نہیں ہے، نہ میرے ان کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن ایک کڑا ہو جاتا ہے کہیں سے اور جناب بیان دے دیتا ہے. پھر پارٹی کی توقع یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے، گالیاں دے، غدار کہیں، میں جناب علی خاموش رہوں. اب یہ میں وکیل ہوں، میں تو دوسروں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو ابتدا میں آپ پہ راستہ بناتے ہیں تو اس کو ادھر ہی روکیں تاکہ وہ آپ پہ راستہ ہی نہ بنا لے. لہٰذا اس چیز سے میں باز نہیں آ سکتا ہوں. اس دن پارلیمانی پارٹی نے بھی یہی کہا نا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. اب خاموش جو ہے نا، مطلب یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے ہماری. خاموش نہیں رہ سکتے ہیں جبر کے آگے. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کسی کی زیادتی جو ہے. کچھ عرصے کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتے. نہیں، میں خاموش اس طرح رہ سکتا ہوں کہ پھر جو ہے آپ لوگوں کے پاس نہ آیا کروں، بس خاموش ہی خاموش ہے. اوکے، جو کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے.